بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں ایک بہادر جنگجو صحابیہ گزری ہیں جنہوں نے تنہا رومیوں کی فوج کو شکست دی اور اپنا نام بہادر عورتوں کی تاریخ میں لکھوا لیا۔ یہ خاتون حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہ حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر صحابی تھے۔ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ زرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تندخوہی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس کی جانب لپکے۔ گمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن ولید کی مدد کرتا۔ حضرت خالد بن ولید اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں درار کی بہن خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی، آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا نے مل کر حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروا کر دم لیا۔ حالانکہ خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم با کمال نہ تھی، لیکن درار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ ان بہن بھائی نے بہادری کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ آج پاکستان آرمی کے مایہ ناز ٹینک کا نام درار ہے، عراق کے عورتوں کی سب سے بڑی یونٹ خولہ بنت ازور ہے اور سعودی عرب کے خواتین کی ٹریننگ کے سرکاری کالج کا نام بھی خولہ بنت ازور ہے۔
दिरार बिनते अजवर रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र मुल्क शाम की फतूहात में नुमाया तौर पर मिलता है। हज़रत दिरार रजी अल्लाह ताला अन्हो वाले वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद शाम के ईसाइयों ने अपने एक कमांडर बोलिस और उसके भाई बितरस की क़यादत में मुसलमानों के एक छोटे लश्कर पर हमला करके कुछ मुसलमान ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें हज़रत खौला बिनते अजवर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं। इन ख़वातीन को लेकर बितरस और ईसाइयों की एक बड़ी तादाद नहर इस्तरियाक के किनारे आ गई और बाकी ईसाई बोलस की कमान में मुसलमानों से नबर्द आजमा रहे। बितरस ख़वातीन अरब को गिरफ़्तार करके नहर इस्तरियाक पर पहुंचा तो अपने भाई के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए ठहर गया। वहाँ इसने अपने सामने इन औरतों को बुलाकर खड़ा किया। हज़रत खौला बिनते अजवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा खूबसूरत चूँकि उसको कोई औरत नज़र न आई, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा कि ये मेरी है और मैं इसका हूँ, इसके बारे में कोई मुझसे झगड़ा ना करे। लोगों ने इसकी इस बात को मंजूर कर लिया। फिर इसी तरह हर एक दमिश्की एक एक औरत की तरफ अपने नापाक हाथ उठा उठा कर कहने लगा कि ये औरत मेरे लिए है। इसके बाद उन्होंने बकरियों और उस माल को जो लूट कर ले गए थे जमा किया और बोलिस का इंतज़ार करने लगे। उन गिरफ्तार शुदा औरतों में अक्सर कौम हमीर, कबीला अमालिका और तुबा से ताल्लुक़ रखती थीं, जो घोड़े की सवारी और कबाइले अरब से मुकाबला करने की आदी थीं। ये सब अजीम और गैरतमंद ख़वातीन आपस में जमा हुईं और हज़रत खौला बिनते अजवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें मुखातिब करके कहा, हमीर की बेटियों, ए कबीला तुबा की यादगारों, क्या तुम इस बात पर रजामंद हो और ये चाहती हो कि रूमी काफर और बेदीन तुम पर गालिब आ जाएं? तुम उनकी लौंडियां बांदियां बनकर रहो। कहाँ गई तुम्हारी वो शुजाअत और क्या हुई तुम्हारी वो गैरत जिसका चर्चा अरब की लौंडियों में और जिसका जिक्र अरबी मजलिसों में हुआ करता था? अफसोस, मैं तुम्हें गैरत व हमीयत से खाली और शुजाअत से दूर देख रही हूँ। मेरे नज़दीक इस आने वाली मुसीबत से तुम्हारा कत्ल हो जाना बेहतर है और रूमियों की खिदमत करने से मर जाना अफजल है। ये सुनकर अफीरा बिनते अफ़ार हमेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए बिनते अजवर, तुमने हमारी शुजाअत, अक्लो दानाई, बुजुर्गी और मर्तबा के मुतालिक जो कुछ बयान किया वो वाकई सच है और ये भी सही है कि हमें घोड़े की सवारी की आदत है, मगर ये तो बतलाइए कि जो शख्स ना घोड़ा रखता हो, ना नेज़ा, उसके पास कोई हथियार हो, ना तलवार, ऐसा शख्स भला क्या कर सकता है? आपको मालूम है कि हमें दुश्मन ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास इस वक्त कोई सामान नहीं, हम बकरियों की तरह इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, कबीला तुबा की बेटियों, खैमों की लकड़ियाँ और सतून तो मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम इन्हें उठा उठा कर बदबख्तों पर हमला आवर हों। मुमकिन है कि अरहमुर राहिमीन हमारी मदद करें और हम गालिब आ जाएं, वरना कम अज़ कम शहीद ही हो जाएं, ताकि ये कलंक का टीका तो हमारी पेशानियों पर ना लगने पाए। हज़रत अफ़ीरा बिनते अफ़्फ़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वल्लाह मेरे नज़दीक भी ये आपकी राय बहुत ज़्यादा सही और पसंदीदा है। इसके बाद हर एक औरत ने खैमा की एक एक लकड़ी उठाई। हज़रत खौला बिनते अजवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी कमर बांधकर एक बड़ी सी लकड़ी कांधे पर रख कर आगे हुईं। उनके पीछे बाकी दीगर औरतें चली। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी इस नस्वानी फ़ौज को मुखातिब किया और इस तरह तंजीम और कवायद का सबक देने लगीं। जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से मिली रहना, मुतफर्रिक हरगिज़ ना होना। अगर खुदा न खास्ता तुम मुतफर्रिक हो गई तो याद रखना कि तुम्हारे सीनों को नेज़े तोड़ देंगे और तुम्हारी गर्दनों को तलवारें काट डालेंगी, तुम्हारी खोपड़ियां उड़ जाएंगी और तुम सब यहीं ढेर होकर रह जाओगी। ये कहकर आपने कदम बढ़ाया और एक रूमी के सर पर इस जोर से लकड़ी मारी कि वो जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। रूमियों में खलबली पड़ गई। एक ने दूसरे से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ। अचानक लकड़ियां उठाए औरतों को अपनी तरफ आते देखा तो बितरस ने चीख कर औरतों से कहा, बदबख्तो, ये क्या करती हो? हजरत अफीरा बिनते
غفار الحمیریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگو آر کا دبا مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو، لیکن تم میں سے جو شخص خولا کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کا خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ بطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربیں مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھیں، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اسی طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کف افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ بطرس آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے ربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں۔ پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہرقل کے نزدیک ذی مرتبت اور صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے نہ گواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا، کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کی قسم، اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں۔ واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چرواؤں کہ تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی، لیکن مجاہدین وہاں پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اسلام کی بہادر بیٹیاں خیموں کی لکڑیوں سے رومیوں کے سروں کو کچل کر ان کو جہنم واصل کر رہی ہیں۔ جب بطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام ان کے تعاقب میں آ پہنچے ہیں تو اس نے بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہی۔ حضرت ضرار رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاقب کیا اور ایک بھرپور حملہ کیا جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور واصل جہنم ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں مسلمان عورتوں نے کم از کم 30 کافروں کو خیموں کی لکڑیوں سے موت کے گھاٹ اتار کر واصل جہنم کیا، اور بہادری کی اس داستان کی وجہ سے حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا عزم و ہمت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔